ایک اور ہوا کی بیٹی اپنے شوہر کے تشدد کا نشانہ بن گئی ہے۔ نہ عزت ملی، نہ سکون ملا، نہ پیار ملا، نہ کوئی نان نفقہ پورا کیا۔ 35 سال سے یہ ڈرگز کر رہا تھا، ناجائز اسلحہ گھر میں تھا، اسلحہ بھی گھر میں موجود ہے۔ ریپل ہے، پسٹل ہیں، دوسرے بہت کچھ اس کو پکڑتے ہیں اور وہاں سے اس کو کمپرومائز کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ اگلی دفعہ آ کے اور مزید زیادہ تشدد کرتا ہے۔ میں عورت ذات ہو کے 4-5 دفعہ تھانے جاتی ہوں اور رو کے وہاں سے اسی طرح نکل آتی ہوں اللہ پہ چھوڑ کے۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بٹ۔ گارڈل ٹاؤن کے علاقے میں ابھی ہم موجود ہیں۔ ایک اور ہوا کی بیٹی اپنے شوہر کے تشدد کا نشانہ بن گئی ہے۔ اتنا تشدد کیا ہے کہ ان کی آنکھ ابھی تک سویل ہوئی ہے، بلیک ہوئی ہے۔ تشدد کرنے کی وجہ کیا بنی ہے، یہ سارا واقعہ ہے کیا، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو؟ 2 سال ہوئے ہیں۔ 2 سال ہوئے ہیں۔ ہاں جی، تو شادی آپ کی پسند کی ہے یا گھر والوں کی رضامندی سے؟ ارینج میریج ہے، ٹھیک ہے، فیملی، ہاں جی۔ فیملی ارینج میرج ہے۔ تو انہوں نے دیکھا ہے لڑکا کیا کام کرتا ہے، کیا کاروبار ہے اس کا، تو کچھ بتایا تھا پہلے یہ چیزیں؟ ہاں کچھ بھی ایسا نہیں تھا، تب تو کام بھی شو کیا، ہر چیز مطلب کلیئر تھی، کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اس نے شو ہی نہیں کروایا کہ اتنا نشہ کرتا ہے، ناجائز اسلحہ رکھتا ہے، کوئی چیز اس نے شو نہیں کرائی، نہ بتائی، نہ کوئی بالکل شو ہی نہیں کروایا کچھ اس نے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، شادی کے 2-2.5 ماہ بعد مجھے پتہ چلنا شروع کیا، وہ نشے کا تو پتہ چل گیا، پھر وہ اتنا زیادہ اس کی جو ناجائز اسلحہ گھر میں تھا اس کو روز ڈیلی کے بیسس پہ یہ اسلحہ بھی گھر میں موجود ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، ریپل ہے، پسٹل ہیں، دوسرے بہت کچھ اسی طرح مطلب کرتے کرتے پھر گھر کو نہیں دیکھنا۔ ابھی دیکھ لیں 10 مہینے سے ہمارے گھر میں لائٹ نہیں ہے، نہ گیس ہے نہ لائٹ ہے، اس طرح بھی گزارے کیے اور ماریں بھی کھائیں، ظلم برداشت کیے اس کے کہ چلو کوئی بات نہیں، شاید گھر ٹھیک ہو جائے یا کچھ سمجھ جائے کہ شاید ٹھیک ہو جائے گا، آج ٹھیک ہو جائے، ہاں جی کل بہتری ہوتی ہے۔ لیکن وہ بہتری آنے کے بجائے تو مزید دن بدن جو ہے نا، وہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بہت سی چیزیں سامنے آتی گئیں۔ 30-35 سال سے یہ ڈرگز کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے تو خون میں بالکل مطلب خون ہی نہیں ہے، وہ نشہ ہی ہے اس کے باڈی میں۔ پھر اس کا ڈپریشن کا مریض ہے یہ بہت بڑا، وہ چیزیں پھر گھر کا جو بھی معاملہ تھوڑا بہت یہ جو چلتا تھا وہ اس کے ادھاروں میں چلا جاتا تھا، شراب میں چلا جاتا تھا۔ تو گھر میں نہ کوئی، اب دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو پہلے بتایا، نہ گیس ہے نہ لائٹ ہے، سال تو اسی بات کو ہو گیا۔ تو اس طرح بھی گزارے کیے ہیں، بس پھر مار پیٹ بہت زیادہ شروع کر دی۔ اب آ کے تو اتنا شدید تشدد کرنا شروع کر دیا تھا کہ کمرے میں بند کر دینا، باندھ دینا، 3-3 4-4 دن روٹی نہیں کھاتی تھی میں۔ تو وہ پانی بھی ہم باہر سے بھرتے ہیں، تو وہ اسی پانی سے میں نے اپنے آپ کو مطلب پانی پی کے گزارا کرنا، اور مطلب بہت زیادہ ظلم کیا اس نے مجھے۔ تو ابھی یہ جو ریسنٹلی آپ پہ تشدد کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ کوئی وجہ نہیں بنی، بس نشہ کر کے شیطانی دماغ ہے، الٹا چلتا ہے نشے میں، آپ کو پتہ کیا انسان کا کیا حال، وہ بس کوئی وجہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ نہ پیو یا کم پی لو، کم سے کم ہمیں تنگ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ اس چیز سے باز ہی نہیں آتا تھا۔ کئی دفعہ شراب کی بوتلیں گھر سے پکڑوائیں، جو ڈرگز کرتا تھا وہ ڈرگ ڈیلنگ والے لوگ پکڑوائے تھانے میں، پسٹلز اس کی پکڑوائیں، لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ یہ تھانے گارڈن ٹاؤن والے بڑا 1.5 سال سے یہ جانتے ہیں کہ کتنی بے انتہا اس کی اپلیکیشنز دیں، اس کو پکڑتے ہیں اور وہاں سے اس کو کمپرومائز کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ اگلی دفعہ آ کے اور مزید زیادہ تشدد کرتا ہے، فون توڑ دینا، گاڑی توڑ دی، زیور سارا بیچ کے کھا گیا۔ جی ابھی کی بات بتا رہے ہیں، زیور وغیرہ گاڑی ابھی توڑی ہے؟ ہاں گاڑی تو انہوں نے ابھی توڑی ہے یہ، اور یہ ابھی مسلسل 23 تاریخ سے جو ہے یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ گھر میں ایک دن میں 3-4 دفعہ گھس کے مار کے چلا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں یہ دروازے میرے سارے جو انٹرس کے دروازے ہیں وہ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، اندر کمرے پہ اگر میں اندر اپنے آپ کو خود لاک کر لوں تو تب دروازے توڑتا ہے، نہیں تو مجھے خود لاک رکھتا ہے۔ تو ظلم کی انتہا اس نے کر دی، مطلب ڈنڈوں سے مارنا، مینٹلی ٹارچر کرنا کہ میں تیرا شدید شکل ہی بگاڑ دوں گا، تو کسی قابل نہیں رہے گی۔ تو اچھی خاصی فیملی سے ہوں، پڑھی لکھی ہوں، جاب بھی کرتی رہی ہوں، لیکن ان 2 سالوں میں پورے 10 سال پیچھے چلی گئی ہوں۔
ابھی یہ فیس پہ آپ پہ کوئی پنچ وغیرہ مار رہا ہے یا کسی اور چیز کے ساتھ؟ یہ پسٹل تھی اس کے ہاتھ میں، تو اس کا مارا ہے مجھے یہ، ہاں جی ماری ہے، تو وہ ماری ہے تو ابھی تو بہت ٹھیک ہو گیا. یہ میرا منہ اتنا تھا، آنکھ میری ڈیمیج ہوئی، کان، اور کئی دفعہ ایسی مارے ہیں جو بالکل جسمانی جو ہے وہ اتنی شدید، میں 10-12 دن اٹھ نہیں سکتی تھی بستر سے. تو پھر بھی یہ نہیں کہ پھر بھی مارتا تھا. پھر کئی دفعہ مطلب پوچھنا، کھانا نہیں بنایا، کھانا کچھ دے گا، کوئی خرچہ دے گا، کوئی بات ہوگی لا کے دیں گے تو بنائیں گے، تو اس پہ مارنا، تو مارنے کی دھمکیاں. پھر اس کی فیملی کی طرف سے مجھے بہت دھمکیاں آئیں، اس کے باپ نے، اس کے بیٹے نے مجھے دھمکیاں دیں، ہمارے گھر سے نکل جاؤ، مطلب یہ اس کو کچھ دینا بھی نہ پڑے اور یہ اس کو بھگا بھی دیں، چلی جائے یہاں سے ڈر کے. مطلب ہمسایوں کو کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا، یہ کب آتی، کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی. یہ جو بھی جھگڑا ہوا ہے اس کے بعد سے گھر پہ نہیں ہے، تو پوری انفارمیشن رکھنا. مطلب مینٹلی وہ سک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گارڈن ٹاؤن تھانے میں ان سب کو اس بات کی حقیقت کا پتہ ہے کہ وہ محلے میں کیسا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، سب پتہ ہے. اس کے باوجود اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا بغیر کسی کوئی کمٹمنٹ لیے، کوئی بات کیے، تو پیسے کھا کے اس کو چھوڑ دیتے تھے. اچھا، ابھی جب تشدد لاسٹ ٹائم انہوں نے کیا ہے تو تشدد کر کے یہاں سے بھاگ گئے ہیں یا گھر پہ موجود تھے؟ اس ٹائم آپ نے فوراً جا کے متعلقہ تھانہ گارٹونی ہے تو وہاں پہ ایف آئی آر وغیرہ اپلیکیشن آپ نے دی تھی یہ فوراً اس وقوعے کے بعد؟ جی اسی ایپلیکیشن پہ تو ایف آئی آر نہیں کر رہے. یہ 7 تاریخ کی بات ہے جب یہ گھر آیا ہے اور اس نے شدید تشدد کیا. میری میڈ بیچاری کو مارا، پھر مجھے بہت زیادہ مارا. میری بوڑھی ماں بھی یہاں پہ تھی، ابھی وہ اتنے ٹراما میں ہیں کہ ان کو گھر بھیج دیا ہے. وہ ساری رات نہیں سوتی، ان کے اس نے بال کھینچے، ان کو مارا. ایک بوڑھی عورت کو آپ دیکھیں کہ اگر ایک بزرگ انسان کو کوئی مار رہا ہے تو اس کی کیا تھنکنگ ہوگی. ان کو تک نہیں چھوڑا. اس دن کی ایپلیکیشن پہ تو ایف آئی آر نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، ڈیلی تھانے کے چکر لگواتے ہیں، لارے دیتے ہیں. اور آنے والے اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہے آپ کے ساتھ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. 1% بھی کسی نے کمپرومائز نہیں کیا کسی بھی طرح کا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ تشدد ہوا ہے، نظر آ رہا ہے. ایک دفعہ نہیں، بار بار تھانے کے چکر. یہ قریب تھانہ ہے سامنے، نشان بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے، دروازے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، گاڑی بھی توڑی ہوئی ہے. اس کے باوجود ایف آئی آر نہیں ہے، اس کو گرفتار نہیں کر رہے. کیا وجہ ہے؟ کیا ایسی طاقت ہے اس کے پیچھے جو یہ چیزیں روک رہی ہے ساری؟ پیسوں کی لالچ دیتا ہے سب کو. اور یہاں کو دینے کے لیے پیسے ہیں، ہاں جی، گھر چلانے کے لیے نہیں نہیں ہے. میڈیکل وغیرہ میڈیکل بھی کروایا، جنرل ہاسپٹل سے کروایا، ایک میڈیکل کروایا، پھر دوسرا کروایا، سب کچھ کروایا. دھکے کھاتی رہی ہوں 10-12 دن ہاسپٹلوں کے، وہ بھی کروایا. ان کے پاس یہ پہلے ہاسپٹل سے منگواتے نہیں تھے، پھر ان کا وہاں بیٹھ کے ان کی منتیں ترلے کیے تو انہوں نے ہاسپٹل سے میرا میڈیکل منگوایا. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کوئی سنوائی نہیں. وقتی طور پہ اس سے لین دین کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بہت پرانی باتیں. کئی درخواستیں دیں لیکن انہوں نے میری کوئی سنوائی نہیں کی. انہوں نے میرے وہ چہرے دیکھے ہیں زخمی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی نہیں، اب آپ کل آ جائیے گا، پرسوں آ جائیے گا، کوئی بات نہیں کسی نے کی. یہ تھانے والے کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ تھانے والے کہہ رہے ہیں. ڈیلی چکر لگواتے ہیں. میں عورت ذات ہو کے 4-4 5-5 دفعہ تھانے جاتی ہوں اور رو کے وہاں سے اسی طرح نکل آتی ہوں اللہ پہ چھوڑ کے. آئی جی صاحب، یہاں پہ ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے، سی سی پی لاہور صاحب سے، ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب سے، اس بہن کو بچا لیں. کیونکہ اداروں نے انصاف دینا ہے تو انہوں نے جو ہے نا محفوظ ہونا ہے. 10 ماہ سے اس گھر کے اندر لائٹ نہیں ہے. 1 گھنٹہ لائٹ چلی جائے نا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار لائٹ نہیں ہے، کب آئے گی. وہ بھی کام کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، سارے کچھ کرنا ہے. 10 ماہ سے یہ گھر میں لائٹ نہیں ہے. کسی نے پوچھا کہ کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے؟ پانی پی کے گزارا کر رہے ہیں. مجبوری یہ جو ہے نا اس چیز کو آگے لے جاتی ہے. کسی کو شوق نہیں ہے کہ اپنے گھر کے حالات بتائیں. آپ نے گھر اپنی فیملی سے بات کی ہے، والدین سے کی ہے، بہن بھائی سے کی ہے، ان کو بتایا یہ ساری چیزیں؟ ہاں جی بتائی ہیں. میری ساری فیملی اسلام آباد ہوتی ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی بھی اپنے گھر میں بیوی ہیں، اپنے گھروں والے ہیں. آئے دن یہی مسئلے. سال پہلے بھی ایسا مسئلہ، بہت میجر مسئلہ ہوا تھا، تو میرے تینوں بھائیوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا یہاں.
تو ہم نے ڈائیورس لینی ہے، دیں یا ہم خلا لے لیں گے. اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اس بات پہ آ گئے ہیں تو میرے بڑے بھائی کی اس نے پیروں میں پڑ گیا، منتیں ترلے کرنے شروع کر دی ہے کہ مجھے ایک دفعہ معاف کر دیں تو میں دوبارہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا. کئی دفعہ اس نے اس طرح کیا. پھر اس کو چانس دیے کہ اس کو کسی ہاسپٹل میں کس کا علاج ہو جائے، اس کے نشے کا کوئی بات ہو جائے. ہر طرح کا کمپرومائز کیا ہے. میں آپ کو کہہ رہی ہوں آج تک 1 روپے کا اس نے نفقہ پورا نہیں کیا. الٹا میں زیور بیچتی رہی، گھر تھوڑا بہت چلاتی رہی، پھر کچھ یہ مجھے زبردستی میرے سے لے لیتا تھا. میرا زیور، گاڑی میری اس نے نقصان، جو چیزیں میرے قریب تھیں اس کو پتا تھا کہ یہ ان سے یہ باہر جائے گی، اس کو سہولت ملے گی. میرے کئی فون اس نے توڑے کہ یہ جب ظاہر 15 پہ کال کرنے لگی تو یہ فون میرے توڑ دیتا تھا، مجھے کمرے میں بند کر دیتا تھا. تو کئی دفعہ ایسے ہوا. آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج 30 ایج. اور ہسبینڈ کی؟ 49. سی ایم مریم نواز صاحبہ سے کیا کہنا چاہیں گی ہمارے جو چینل کے تھرو ہے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی محترمہ مریم نواز سے اور محترمہ حنا پرویز بٹ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ میرے جیسی کئی بیٹیاں بہنیں ہیں جو اس چیز کا شکار ہیں. آپ لوگ مدد نہیں کریں گے، ہماری سنوائی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ کی بڑی مہربانی ہے میری آواز کو سنا جائے، مجھے انصاف دلوایا جائے اس ظلم کا، مجھے انصاف دلوایا جائے، مہربانی ہے. یہ کہنا چاہوں گی. اچھا مجھے لاسٹ پہ یہ بتائیے گا، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ابھی مزید رشتہ قائم رکھنا چاہتی ہیں یا اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ڈیورس کی طرف جانا چاہ رہی ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں. اب اس کے بعد اور کیا رہ گیا؟ وہ 2 سالوں میں وہ شخص نہیں ٹھیک ہوا، وہ کہاں ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس کی پیچھے فیملی، اس کے بھائی بھی نہیں آتے، اسی لیے اس کو سب نے چھوڑا ہے، انہی باتوں کی وجہ سے. میں اس کے لیے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، دن کی روشنی میں اس کو پینک اٹیک ہوتے ہیں اتنے سخت قسم کے کہ وہ کہتا تھا میرے پاس سے نہیں اٹھنا. میں تو اس کے لیے ایک میڈ تھی، میں بیوی نہیں تھی، میں اس کے لیے ایک ٹیک کیئر کرنے کے لیے تھی، ایک نوکرانی تھی. تو اس کو پتا تھا کہ یہ مجھے چھوڑ دے گی تو میرا کیا بنے گا. وہ اسی لیے مجھے اس خوف سے ڈرا کے رکھتا تھا کہ یہ کہیں جائے بھی نہ، مجھے چھوڑے بھی نہ اور میرے ساتھ بھی رہے. اب تو بالکل بھی نہیں ایسا، میرا کوئی کسی طرح کا ارادہ نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں. میں ان لڑکیوں کی ہمت بننا چاہتی ہوں، ایک سبق بننا چاہتی ہوں جو کمپرومائز کر رہی ہیں. وہ ابھی بھی عقل کریں، ہوش کر لیں کہ جو ایسے بگڑے انسان ہوتے ہیں وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. جن کو اپنی فیملیز کا نہیں ہے، اپنے گھر کی عزت کا خیال نہیں ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جو 2 وقت کی روٹی، دیکھیں بیوی کی کیا ہوتا ہے، کپڑے اور روٹی پوری ہو جائے اور عزت ملے، اس کو پیار ملے، سکون ملے، اور وہ کچھ نہیں چاہتی، کچھ بھی نہیں چاہتی ایک عورت. آپ یقین کریں، عزت سے بڑھ کے تو وہ کچھ بھی نہیں چاہتی. نہ عزت ملی، نہ سکون ملا، نہ پیار ملا، نہ کوئی نفقہ پورا کیا. پھر بھی میں یہی سوچتی رہی کہ چلو آج کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، اب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اب اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو علیحدگی کے بعد ابھی آپ پھر اس گھر میں، تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ تو گھر ہمارا ہے. ہمارے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کریں، جو ہمارا پورا کرنے والا ہے وہ پورا کریں. ہمارا جو ہے ہمارے ساتھ بات کریں تو بات ختم. میں تو ان کے گھر سے چلی جاؤں گی، مجھے کیا ضرورت ہے ان کی آپ کے جگہ. وہ جو زیور وغیرہ، چیزیں وغیرہ، کچھ تو آپ کہہ رہی ہو سیل کر دی ہیں، باقی چیزیں محفوظ ہیں گھر پہ؟ کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ. یہ ایک انگوٹھی میں نے پہنی ہوئی ہے بس، میرے ٹاپس، چینیں، سب کچھ. 1 روپے کا بھی اس کا کوئی بھی عمل دخل نہیں. اس نے تو کچھ بنایا ہی نہیں، نہ لے کے دیا کبھی. جہیز میرا، سارا سامان میرا، زیور میرا تھا، گاڑی میری، بالکل سڑک پہ کھڑا کر دیا اس نے لا کے کہ مطلب یہ کسی جوگی بھی نہ رہے. اگر یہ مجھے چھوڑ بھی دے نا تو اس کے پاس کچھ ایسا نہ ہو یہ اسٹینڈ نہ کر سکے. اسی لیے تو کہتا تھا کہ میں تیری شکل ہی بگاڑ دوں گا، تجھے کسی قابل ہی نہیں چھوڑوں گا. اسی لیے گاڑی توڑی، اسی لیے سب کچھ بیچا کہ کسی قابل نہیں چھوڑا. واقعی اس نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں جی. ناظرین، آپ لوگوں نے جو ہے نا کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ہمیں لازمی بتانی ہے، اور ان بہن کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے آسانیاں کریں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.